انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزادارو، آپ تو فرش پہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ شام کربلا میں کیسی آئی ہے؟ روایتیں کہتی ہیں، دیکھیے ایک چیز اگر آپ غور فرمائیے، واقعاً مولا کیا تھے، امام حسین سلام اللہ علیہ کیا تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ایک چیز پر آپ توجہ کر لیں، پھر مصائب تو خیر آج تو مصائب کی شب آئی ہے۔ کتنے طرح کے زخم امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر رہے ہوں گے، چلیے غور کیجیے۔ کتنے طرح کے زخم حضرت کے، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جن ملعونوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے، فاطمہ کے لال پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے۔ تو یہ تو ایک قسم کے زخم یہ سارے ہو گئے، لیکن اصل توجہ یہاں کہتے ہیں کہ جب حضرت کا سر قلم کر لیا گیا، شہید، اچھا دنیا میں آدمی مر جاتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے، اب تو مار چکے نا، اب تو سر جدا کر چکے نا، اب تو بات ختم کرو، اب کیا مطلب تم سے۔ لیکن خدا لعنت کریے، ملعون ابن سعد نے امام کی شہادت کے بعد کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں۔ راوی کہتا ہے کہ 10 لوگ تھے جو اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے، اور پھر اسی راوی کا بیان یہ ہے کہ بعد میں نے ان 10 کے بارے میں جو تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ 10 کے 10 زنا زادے اور حرام زادے تھے۔ فاطمہ کے لال کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے اور 10 گھوڑے اس جسم کو روند رہے ہیں۔ ہو گئی بات۔ اب سوچئے آپ کتنے طرح کا زخم رہا ہوگا، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر، جگہ جگہ جسم پر گھوڑوں کی ٹاپیں، اتنے طرح کے زخم ہو گئے نا۔ لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ بعد میں دفن کے وقت حضرت کے جسم کو جب دیکھا گیا تو امام کی پشت پر گھٹے ٹائپ کا تھا، تو کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا وہ آپ کے بابا کی پشت پہ گھٹا کیسا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا۔ امام سجاد نے فرمایا میرے بابا حسین مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں کو پہنچاتے تھے، یہ ان بوریوں کے نشانات ہیں۔ یا رسول اللہ فریاد ہے آپ کا وہ نواسا جو اس طرح غربا کے گھروں میں روٹیاں پہنچا رہا تھا کہ پشت پہ گھٹا پڑ گیا کربلا کے میدان میں۔ یا رسول اللہ اس حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، امام شہید کر دیے گئے۔ حضرت کا جسم مبارک گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا۔ اب ادھر عالم یہ ہے، کیا عالم ہوگا امام کی شہادت کے بعد؟ دن میں سن چکے، اس بلندی سے بہن بھائی کی شہادت کا منظر دیکھ رہی ہے، کیا حال ہوگا خیموں کا۔ لیکن اس پر بھی ان ملعونوں نے بس نہیں کیا، کہتے ہیں پھر یہ آگ لے کر کے خیموں کی طرف روانہ ہوئے، خیموں میں آگ لگانا شروع کی، ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ جلا، تیسرا خیمہ جلا۔ روایت کہتی ہے بیویاں اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، یہاں تک کہ روایت کہتی ہے آخر کا، اور امام
زین العابدین علیہ السلام کی نقاہت کا عالم یہ ہے کہ ابھی دن میں عاشور کی مجلس میں گزارش کی جا چکی کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے تھے نا، اس امام سے چلا نہیں جاتا۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب آئیں، فرماتی ہیں بیٹا تم امام وقت ہو، اب بتاؤ کیا کریں، جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل آئے؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب علیکن بالفرار، باہر نکل جائیے۔ اسی میں خود دشمن کا سپاہی کہتا ہے، حمید یا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، خوب توجہ سے اس کو سنیے، ابھی انہوں نے پڑھا نا جناب زینب نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ سارے خیمے جل چکے تھے، ایک خیمے میں آگ لگی تھی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا اس خیمے کے باہر ایک طویل القامت بی بی کھڑی ہے، آسمان کو تکتی ہے اور ہاتھ ملتی ہے، جس کو کف افسوس کہتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ کہتا ہے کہ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میں قریب آیا، میں نے کہا بی بی کیا اس خیمے میں کوئی بہت قیمتی چیز آپ کی رہ گئی ہے؟ تو اس بی بی نے کہا کہ ان لنا علیلا فی الخیمہ، ارے اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا۔ لیکن اس کے اتنا سننے کے باوجود ان ملعونوں نے کوئی نصرت تھوڑی کی، کوئی مدد تھوڑی کی، بھئی یہی کیا ہے کہ کمبخت نے بیان کر دیا۔ کہتا ہے اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہ بی بی جلتے ہوئے شعلوں سے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے پشت کے اوپر امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو کاندھے پہ لادے ہوئے جلتے ہوئے شعلوں سے باہر آ رہے۔ ادھر بچوں کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ خود یہی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک 3-4 سال کی بچی تھی جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ بچی بے چین ہو کے ادھر سے ادھر۔ کہتا میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میں آگے بڑھا کے اس کا کرتے کی آگ بجھا دوں، لیکن بچی میری نیت تو سمجھ نہیں رہی تھی، وہ ڈر کے بھاگی، تو وہ بچی تھی کتنا بھاگ سکتی تھی، میں نے دوڑ کے اس کو پکڑا اور اس کے کرتے کی آگ بجھا دی۔ جب اس نے اتنا دیکھا تو کہتی ہے شیخ ہم کو نجف کا راستہ بتا۔ اب یہ ہنگامہ کب رکا کب تھما نہیں معلوم۔ روایت کہتی ہے کہ جب تھک وقت کے بچے سو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے جاتے جاتے پورا گھر امام جناب زینب کے حوالے کیا تھا نا، تو ام کلثوم آؤ ذرا بچوں کو گن لیا جائے، بچوں کو شمار کر لیا جائے۔ اب جو دیکھا تو پتا چلا کہ سینے پہ سونے والی ہی موجود نہیں ہے۔ اب تلاش کرتے کرتے چلی، ادھر سے کوئی سوار آ رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا ہے؟ کہا میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن میں نشیب میں گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے لے کے گیا تھا، ایسی رونے کی دردناک آواز آ رہی تھی کہ میرے جانور نے پانی نہیں پیا۔ اب جو اس کے اشارے کی بنیاد پہ گئی، کیا دیکھا؟ لاشیں بے سر ہے، بچی اس لاشے سے لپٹی ہوئی ہے۔ شانہ ہلایا، بیٹی اٹھو، بیٹی اٹھو، بیدار ہوئی، اے بیٹی یہ کس کا لاشا ہے؟ میرے باپ کیسے، یا تو جسم پہ سر ہو پہچانا جائے گا یا لباس ہو پہچانا جائے گا۔ اے بیٹا تم نے کیسے پہچانا یہ تمہارے بابا کا لاشا؟
کہا پھوپھی اماں جب میرے کرتے میں آگ لگی تھی میں بابا بابا کہہ کے اسی طرف بھاگ کے آئی تھی، اسی لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنائی، اے بیٹا ادھر آ، بیٹا تیرا بابا ادھر۔ واللہ عالم۔ عام طور پہ بات پڑھی جاتی ہے، میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے کوئی بحور الغمہ، اس کے اندر ہے، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں، لیکن پڑھی جاتی ہے، بزرگوں نے پڑھا، میں بھی پڑھتا ہوں۔ اب اس سب کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ بچے بھوکے، بچے پیاسے ہیں، ان کو کچھ کھانا پانی پہنچنا چاہیے، کون لے کے جائے؟ کسی کی غیرت گوارا نہیں کر رہی، تو کسی نے کہا کہ حر کی زوجہ کو بھیج دو۔ حر کی زوجہ کھانا اور پانی لے کے کچھ لوگ ساتھ آئے۔ اب جب یہاں پانی پہنچا، اتنے میں وہ بچی شاید سو چکی تھی، جگایا، کیا ہے پھوپھی اماں کا بیٹا پانی آ گیا ہے پی لو، پانی آ گیا ہے پی لو۔ پوچھتی ہے پھوپھی اماں سب نے پانی پی لیا؟ کہا نہیں، چونکہ تم سب سے چھوٹی تھی اس لیے پہلے تمہیں دیا جا رہا ہے۔ بکوزہ لیا، مقتل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اے سکینہ، ارے کدھر جا رہی؟ کہا پھوپھی اماں ارے مجھ سے چھوٹا میرا ننھا بھائی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ